نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے لاسٹ کلاس میں جو دیکھا تھا صلح عمرہ حدیبیہ، اس کا ہم نے کوئی ریویژن دیکھا ابھی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ جو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا، اس کو انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے. دیکھیے عمرہ حدیبیہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے حدیبیہ پہنچنے کی کوشش کی. عمرہ کی نیت سے کعبہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن یہ کفار قریش نے جو ہے وہ جانے سے روک دیا. راستے میں حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا، وہاں پر پھر بات چیت ہوئی، نیگوسیشن ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ قریش مکہ کی طرف سے جو شخص آیا تھا اس کا نام تھا سہیل بن عمرو، ہے نا، سہیل بن عمرو. اور ادھر مسلمانوں کی جو لیڈر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب یہ دونوں کے بیچ میں جو ہے بات چیت ہوئی ہے، ایک کانورسیشن ہوا کہ یہ کافروں کی طرف سے، قریش کی طرف سے یہ بات چیت کرنے کے لیے آگے آئے، اور یہ مسلمان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے آ کر بات چیت کی. اب یہ دونوں کے بیچ میں بات چیت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ. اب یہاں پر دیکھیے دو، ایک طریقے سے آپ ایسے امیجن کیجئے کہ دو گروپس تھے. ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ جو اہل بیت رضوان. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ غلطی کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ پہلے ہوا تھا کہ بیت رضوان بعد میں ہوئی تھی. پہلے کون سا ہوا تھا؟ ابھی آپ کو سمجھ میں آیا؟ بتائیے ابھی پہلے صلح حدیبیہ ہوا یا پہلے بیت رضوان ہوئی؟ بیت رضوان. پہلے بیت رضوان. ابھی یہ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں کہ بیت رضوان بعد میں ہوئی. ارے بیت رضوان تو پہلے ہوئی، پھر اس کے بعد یہ صلح ہوئی. اور بیت رضوان ہی ہم نے دیکھا نا کہ کتنی اہم ہے. بیت عقبہ کے بعد بیت رضوان کو ایک سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ بتایا گیا فتح مبین کے. بیت رضوان ہی صلح حدیبیہ کے بعد پھر فتح مبین کہلائے. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، پہلے بیت رضوان ہوئی. بیت رضوان مطلب اس کو یاد رکھیے، بیت رضوان یعنی وہ بیری کا درخت، بیری کا درخت جو تھا، کانٹے کا درخت، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ بیعت لی کہ ہم کیا کریں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، اور قاصد کے قتل کی وجہ سے جو اسلام کو انہوں نے نقصان دیا ہے، ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ بدلہ لیں گے، جنگ کریں. لیکن یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ اس میں اگر ہماری جان بھی چلی گئی تو ہم ریڈی ہیں. وہ آگے پھر اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. دیکھیں یہاں پر کتنے صحابہ ہیں، یہاں پر ایک منٹ رک کر ہم پورا قصہ، پورا یہ صلح حدیبیہ پڑھنے سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں پر کتنے صحابہ ہیں؟ 1400. تو جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313 تھے. دیکھیے ہم نے جنگ بدر کتنے دن تک پڑھا تھا، اس کے بعد جنگ بدر میں جتنے صحابہ تھے 313، اس میں سے جو صحابہ تھے ہر ایک کا اپنا ایک ایکسپیرینس تھا، ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کس طرح ان کا بیٹا سامنے آ گیا تھا، تلوار کے نیچے آ گیا تھا ان کے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ماموں بنو عدی کے کتنے سارے لوگ ان کے سامنے آئے، انہوں نے قتل کیا اپنے ماموں. یعنی کس طرح سے پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے قیدی بنائے. ہر ایک کا ایک پرسنل، یعنی 313 میں ہر ایک کا ایک پرسنل ایکسپیرینس. ہر ایک کی نظر میں جنگ بدر الگ، ہر ایک کے اندر الگ الگ نظر سے انہوں نے جنگ محسوس کیا، ہر ایک کی ایک الگ کہانی. اسی طرح یہ 1400 جو صحابہ ہے، اہل بیت رضوان، اہل صلح حدیبیہ، اہل
عمرہ حدیبیہ کے جو صحابہ تھے ان کی بہت بڑی فضیلت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں دی. رضوان یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے رضامندی دی. ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیعت رضوان کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ان کا درجہ، اور صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان سے پہلے یعنی کہ یہ 1400 مسلمان، ان کا درجہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا درجہ بہت اونچا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ صحابہ جس طرح یہ 313 بدری صحابہ کی بہت اہمیت ہے. بدری صحابہ ہم نے دیکھا نا کہ جب پل صراط پار ہوگا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے جنت میں، اس کے بعد مہاجر جائیں گے، اس کے بعد مہاجر اور انصار میں سے وہ لوگ جائیں گے جو بدری صحابہ تھے. سبحان اللہ، اتنی بڑی ان کی اہمیت ہے. دنیا میں تو مقام کی فضلاً کبیرہ، آخرت میں بھی کتنا بڑا ہے. سب سے پہلے جنت میں انٹر ہونے والے لوگ ہیں. اس کے بعد جو فضیلت ہے سابقون اولون میں مسلمانوں میں، یہ 1400 صحابہ ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے ابھی کتنے اولو العزم لوگ ہیں، یہ کتنے اعلیٰ بزرگ لوگ ہیں. دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین آئے ان سب میں سب سے اونچا درجہ جو ہے یہ 1400 صحابہ کا ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت جو بیعت کی تھی، سوچیے اس سچویشن کو کہ یہ حالت احرام میں ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کے نبی کو بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو وعدہ پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر حامی بھر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے حکم پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا. بغیر ہتھیار کے کتنا لڑ سکتا ہے انسان؟ تلوار کے سامنے کتنی دیر ٹک سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا نا آگے کہ خالد بن ولید جو ہے حدیبیہ سے تھوڑی دور پر ہی وہ جو مقام ہے، کون سا مقام ہے؟ وہ طوا، مقام طوا جو تھا وہاں پر رکے ہیں، زی طوا کے پاس. مقام زی طوا جو ہے حدیبیہ سے تھوڑی دور پر، وہاں پر 200 سواروں کے ساتھ خالد بن ولید ایک پورا لشکر، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، پورا لشکر لے کر رکے ہیں کہ کب مسلمان مکہ میں انٹر ہونے کے لیے آئیں گے اور ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. اس سچویشن میں 1400 صحابہ کہہ رہے ہیں بیعت رضوان کہ ہم تیار ہیں، ہم ریڈی ہیں، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کدھر جانا ہے، آپ کہہ دیجئے، حکم دیجئے، ہم آپ کے لیے اپنی جان ہتھیلی میں دیتے ہیں، آپ کے لیے اپنی جانیں قربان. اس طرح کا ان کا جذبہ تھا کہ کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ اللہ کے عرش کا سایہ جن لوگوں میں ہوگا ان میں سے ایسا مجاہد، ایسے جہاد کرنے والے جو اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کرتے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں، قربان کے جانور بھی ساتھ لے کر آئے تھے اور یہاں پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار. تو ان کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے 1400 صحابہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے عمل کرنے والے بنائے. تو یہ 1400 صحابہ کو یاد رکھیے آپ. یہ 1400 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف ٹھہرے ہیں اور دوسری طرف قریش کا ایک لشکر آیا، یعنی قریش کے کچھ لوگ بات چیت کرنے کے لیے آئے، جس میں ان کا جو سردار تھا، جو لیڈر تھا، بات کرنے کے لیے آگے آیا تھا، نمائندہ تھا، وہ سہیل بن عمرو. ہاں، اب سہیل بن عمرو جو ہے بعد میں مسلمان ہوتے ہیں. اس وقت یہ قریش یعنی کافروں کی طرف سے بات کرنے کے لیے آئے تھے. یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے ابھی. اور ایک بات یہاں پر ابھی میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ سہیل بن عمرو جو تھے وہ ابھی یہاں تک کٹر قسم کے مسلمان، سوری نعوذ باللہ، کٹر قسم کے کافر تھے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور سہیل بن عمرو جو تھے ان کا ایک بیٹا تھا. کیا نام تھا اس کا بتائیے؟ کسی کو پتا ہے؟ سہیل بن عمرو کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے ابو جندل. آگے آئیں گا، ہم کو آج ہی آنے والا ہے، لیکن میں ابھی بتا دے رہی ہوں کہ آگے اچھے سے سمجھ جائے. سہیل بن عمرو جو تھے ان کا جو بیٹا تھا، ان کا جو بیٹا ہے، یہ سن ہے ان کا، اس کا نام ہے ابو جندل. ابو جندل جو تھے وہ مکے میں رہتے تھے، جوان بیٹا تھے، ینگ تھے، ایک دم ینگسٹر تھے بالکل، اور یہ مسلمان ہو چکے تھے. دیکھیے اب یہ مکے کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کو مکہ مدینہ یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مہاجرین انصار مدینہ سے آئے. مکے میں جو تھے ان کو ابھی بھی سختیاں ہو رہی تھی، مکے میں رہنے والوں کو ان کے اوپر ظلم و ستم ابھی بھی ہو رہا تھا. مکے میں آزادی نہیں تھی کہ وہ اسلام کو اوپنلی عمل کر سکے، اسلام کو اوپنلی قبول کر سکے. اس ماحول میں سہیل بن عمرو ابھی کافر ہے، ان کا بیٹا ہے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے ہیں. ینگسٹر، جوان لڑکا ہے، ینگسٹر ہے، اور یہ مسلمان ہو گئے. تو سہیل بن عمرو کیا کیے ہیں کہ اپنے جوان بیٹے کو کہ کیوں تم مسلمان ہو گئے، انہوں نے کیا کیا، سزا کے طور پر
جو ہے وہ ایک درخت سے جو ابو جندل کو رسی سے باندھ کے رکھ دیا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے حدیبیہ کے پاس آئے. مکہ سے 10 میل کی دور پر حدیبیہ کے پاس. ہم نے دیکھا نا کہ حدیبیہ کہاں پر ہے؟ مکہ سے 10 میل کی دوری پہ. 10 میل کی دوری پہ. 10 میل کی دوری پر ہے. یہاں پہ مکہ ہے. مکہ میں رہنے والے ہیں سہیل بن عمرو اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ ہے ابو جندل. ابو جندل. تو یہ مکے میں مسلمان ہو گئے تھے. ابو جندل جو ہے مسلمان ہو گئے تھے. لیکن مسلمان ہونا وہاں پر اسلام قبول کرنے کی آزادی دی تھی کیا ابھی؟ نہیں. تو ابو سہیل بن عمرو جب بات چیت کرنے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ 1400 صحابہ حدیبیہ کے پاس رکے ہیں 10 میل کی دوری پر 10 مائلز اوے حدیبیہ کنویں کے پاس حدیبیہ شہر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ رکے. تو یہ بات چیت کرنے کے لیے سہیل بن عمرو یہاں پر آئے. لیکن آنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مسلمان بیٹے کو جو مسلمان ہو چکا تھا اس کو ایک درخت سے رسی سے باندھ کر رکھ دیا تھا. رسی سے اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ زنجیروں سے باندھ کر رکھا تھا. بیڑیوں میں جگڑ کر رکھا تھا. اتنا اس کے اوپر ظلم اور تشدد کر رہے. ایک لوتا ایک بیٹا, لیکن پھر بھی کیوں سزا دی جا رہی تھی؟ گناہ کیا تھا؟ کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا نا جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا مصعب بن عمیر کتنی شاہی زندگی تھی, لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان کی ماں ان کو ایک کمرے میں بند کرتی, کپڑا بھی نہیں دیتی, کھانے کے لیے بھی نہیں دیتی. اسی طرح سے اب بھی مکہ میں جہالت تھی. اب بھی مکہ میں اسلام کو قبول کرنا عمل کرنے کے اوپر پابندی تھی. تو اب یہ سین کو یاد رکھیے. ایک سین ہم کو بعد میں لکھنا ہے. بس یہ جب راستے سے نکلے سہیل بن عمرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے تو اپنے بیٹے کو کیا کیا انہوں نے؟ مکے میں ہی اپنے گھر میں ایک درخت کے پاس بیڑیوں سے باندھ کر آ گئے کہ تم وہاں پر نہیں آنا. ابھی میں تو مسلمانوں کو کیسے آنا ہی نہیں دوں گا مکے. یعنی ان کے اندر کتنی سخت دشمن, یعنی اسلام کے لیے کس طرح سے نفرت تھی سہیل بن عمرو. لیکن الحمدللہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ ان کا بھی شرح صدر کرتے ہیں. یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اسلام کو قبول کرتے ہیں. ابھی تو یہ کافروں کی طرف سے بات چیت کی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ کس طرح سے سہیل بن عمرو جو آئے. اس سے پہلے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ ایک اور شخص جو تھا وہ مکرز بن حفص. میں نے کہا نا 3 شخص آئے تھے. پہلے بدیل آیا تھا بات کرنے کے لیے, اس کے بعد مکرز اس کا نام تھا مکرز. جب یہ شخص بات چیت کے لیے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو یہ بہت لمبا واقعہ ہے. آپ نے بھی اگر گروپ میں میں نے دیکھا کہ 3 فولڈرز ہیں ان کے, اور پھر ابھی جتنا آپ ریسرچ کریں گے اس کے بارے میں, کیونکہ دیکھیے 1400 صحابہ سب کا اپنا اپنا پرسنل ویو. 1400 میں حضرت ابو بکر ہے, حضرت عثمان ہے, حضرت ابو اس کے اندر جتنے بھی صحابہ ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے, سب کے سب صحابہ ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر. ہر ایک نے الگ الگ ایکسپیرینس کیا ہے. تو اس کو جو کہا نا استاد نے کہ سورہ فتح جو ہے پورا کا پورا اسی واقعے پر ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ فتح کے اندر جو پس منظر ہے, جو آیتیں جس پس منظر میں نازل ہوئی, پورا پس منظر جو ہے یہ صلح حدیبیہ ہے. تو سیرت پڑھنا قرآن کو سمجھنا ہے. اگر آپ یہ پیچھے کا بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو سورہ فتح بخوبی سمجھ میں آئیں گی. پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر جو صحابہ کا ذکر کیا گیا, فتح مبین کسے کہی گئی, اور 1400 صحابہ جن کے لیے خوشخبریاں ہیں انہوں نے یہاں پر کون کون سے کارنامے کیے, کس طرح سے نبی کی محبت میں سمینا و اطاعنا کیا اور اطاعت. اب یہ جو مکرز بن حفص میں نے کہا تھا کہ یہ جو ایک شخص تھا جو پہلے آیا تھا سہیل بن عمرو سے پہلے, جب یہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایک بدترین شخص ہے. اس کے بارے میں کیا کہا؟ صحابہ سے کہا کہ ابھی بات چیت کے لیے آ رہا ہے یہ تو ایک بدترین شخص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی مکرز بن حفص آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہے, صلح کے لیے آیا ہے, پھر نیگوشیٹ کرنے آیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ تو ایک بدترین شخص ہے, اب تو بہت مشکل صلح تو بڑی مشکل ہے. پھر اس کے ساتھ بات چیت ہوئی, اس کو روانہ کر دیا. اس کے بعد سہیل بن عمرو آئے. پھر ایک شخص نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے ملنے کے لیے قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو آئے. تو اللہ کے نبی مسکرائے, حالانکہ ابھی کافر ہے, مسکرائے اور کہا کہ اب
سہیل بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں اب تمہارا کام بہت آسان ہو جائے گا. اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ یہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے, دونوں بھی مسلمان نہیں ہے, لیکن سہیل بن عمرو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہے کہ اب مسلمانوں یہ آ گیا ہے مطلب اب تمہارے لیے آسان نہیں, اور یہ جب آیا تھا تو یہ تو بدترین شخص ہے. ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کا علم نہیں جانتے تھے, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ اچھا شخص ہے کہ برا شخص ہے, اس کا کیریکٹر بھی نہیں معلوم ہے اس کا کیریکٹر بھی نہیں معلوم ہے, کہ دونوں بھی مکے میں رہ رہے 6 سال سے, کیسے ہے کیا ہے کچھ نہیں پتا. کس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اچھا شخص ہے اور یہ بدترین شخص ہے؟ بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, لیکن استاد نے ہم کو جو لیکچرز میں بتائے ہیں 2-3 ریزنز جو ہمارے لیے بہت ہی قابل غور قابل سبق ہے. ایک ریزن مجھے بہت اچھا لگا اس لیے میں نے یہاں پر شیئر کیا. کیا بتائیے کون سا ریزن کہا جس کی وجہ سے سہیل بن عمرو کو آسانی والا شخص کہا اور اس کو بدترین شخص کہا؟ کس بنا پر؟ وہ آگے مسلمان ہے. نہیں, مسلمان دونوں بھی نہیں ہیں, دونوں بھی اس وقت کافر ہے, مشرک ہے, آگے ہونے والے ہیں, اسلام قبول یہ کرنے ہونے والے والے, لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا, اس وجہ سے نہیں کہا اللہ کے نبی نے. تو کس وجہ سے کہا وہ ہمارے لیے عمل سے ریلیٹڈ ہے, اسی لیے میں نے یہ پوائنٹ کو یہاں پر اس قصے میں تھوڑا ایکسپینڈ کیا. وہ ہے نام کی اہمیت اور نام کی تاثیر. جو کہتے ہیں نا ناموں کا شخصیت پر اس کی پرسنالٹی پر کیسا افیکٹ ہوتا ہے. مکرس بن حفص, مکرس کے معنی جو ہے نا وہ ہے بدترین شخص, مکر کرنے والا, مکرس. اور سہیل کے معنی کیا ہے؟ سہل یعنی آسانی کرنے والا. اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کے نام کی تاثیر کی بنا پر کہا کہ یہ مکرس شخص ہے, یہ مکر کرنے والا بدترین شخص ہے. اس کا نام سہیل ہے تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آسانی کرے. تو یہ پورا 100% ہم ایسے ہر کسی کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس سے ہمیں سمجھ میں کیا آتا ہے, ہم کو سبق کیا لینا ہے کہ ہمیں اچھے نام رکھنا چاہیے تاکہ اس کی تاثیر, کیونکہ ناموں کا بھی ہم کہتے ہیں نا کہ شخص کے شخصیت پر, ہمارے عمل پر, ہمارے پرسنالٹی کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. تو ہم سب کو اچھے اچھے نام رکھنا چاہیے, ناموں کی تاثیر آتی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ تھنگ ہے یہاں پر. اور سہیل بن عمرو کے بارے میں یہ تھا کہ ایک بہت بڑا نیگوشیشن, یعنی کہ جس کو بولیں گے پالیٹیشین تھا, ایک طرح سے ایمبیسیڈر تھا, وہ کیبنٹ منسٹر جس کو ہم آج کے زمانے میں کہیں گے. تو یہ جو ہے یعنی بہت فلوئنٹلی باتیں کرتا, لوگوں کو کنونسنگ ٹائپ سے بات کرتا, یعنی اس کی زبان شیرین تھی, بات کرنے کا لہجہ بہت اچھا تھا سہیل بن عمرو کا. ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے بہت سارے ان کے کارنامے بھی ہیں. تو یہاں پر دیکھیے آپ صلح حدیبیہ کی جو شرطیں ہیں. اب سب سے پہلے صلح حدیبیہ جب ہوا تو پہلے کیا ہوا, یہ سہیل بن عمرو آیا. سہیل بن عمرو نے ایک لمبی گفتگو کی, لانگ کنورسیشن ہوا. اس کے بعد درجہ ذیل جو ہے شرطیں یعنی کہ یہاں پر اب جو ہے یہاں پر ان کے رولز بتائے گئے کہ یہ رولز ہماری طرف سے ہے, اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو کے ساتھ صلح کریں گے, کمپرومائز کریں گے, اور اس کے بعد سے ہم اور آپ سمجھو دوست بن کے رہیں گے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, 10 سال تک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اب یہ صلح حدیبیہ کے اندر جو ہے تقریباً 6-7 رولز تھے پورے. تو رول نمبر 1 غور سے سنیے, بہت امپورٹنٹ رولز ہے یہ. کیوں؟ ان رولز کی وجہ سے, ان شرطوں کی وجہ سے بظاہر تو ایسے لگا کہ یہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی. اس کے اندر اگر شرطوں کو ہم دیکھیں گے, پوائنٹس کو دیکھیں گے, تو ایسے لگے گا کہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوئی ہے, اور بظاہر ہوئی بھی ہے ناانصافی, لیکن کبھی کبھی پیچھے ہٹنا لانگ جمپ مارنے کے لیے ہوتا ہے نا. جب ہم لانگ جمپ مارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, پہلے تھوڑا ایک پیر پیچھے لیتے ہیں اور پھر لانگ جمپ مارتے ہیں. تو اسلام کی ایک سب سے بڑی لانگ جمپ آنے والی, مکہ پورا فتح ہونے والا تھا, اسی لیے یہاں پر ایک بیک اینڈ لیا گیا, ایک سٹیپ پیچھے لیا گیا کہ یہاں پر جو ان کا جو ارادہ تھا کہ عمرہ نہیں کرنے دیا جائیں گے, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. پہلی شرط کیا تھی دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس چلے جائیں. پہلی شرط کیا ہے کہ یہ 1400 مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں, یہ لوگ حدیبیہ کے مقام پر آ کر رکے ہیں. اب یہ مکہ میں
جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے، بلکہ جہاں ہیں وہیں سے مدینہ واپس. مکہ میں ان کو اجازت نہیں ہے آنے کی. اجازت کب ملیں گی؟ اگلے سال، نیکسٹ ایئر. اگلے سال مکہ آئیں گے، نیکسٹ ایئر ان کو اجازت ہوگی، لیکن وہ بھی کتنے دن کے لیے؟ صرف ان کے لیے 3 دن کے لیے. حج اس کے طرح لیے. تو ان کو حدیبیہ میں جہاں رکے ہیں وہاں سے گیٹ بیک کرنا ہے، چلے جانا ہے. نیکسٹ ایئر ان کو پرمیشن رہے گی کہ وہ کعبے میں آئے، مکہ میں انٹر کریں، عمرہ کے لیے آئے، لیکن وہ بھی صرف 3 دن کے لیے. وہ 3 دن رکیں گے، اور 3 دن بھی جب آئیں گے تو دیکھو شرطیں کیسی تھیں. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف ایک تلوار ہوگی، وہ بھی میان کے اندر ہوگی. یعنی جنگ لڑائی جھگڑے کا کوئی ماحول نہیں ہوگا. یہ لوگ جب آئیں گے تو ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں رہے گا، ان کی تلاشی لی جائے گی. ایک تلوار کی اجازت تھی، اور وہ بھی اندر رکھنی تھی، باہر بھی نہیں رکھ سکتے تھے، اوپن نہیں رکھ سکتے. تیسری شرط، سب سے امپورٹنٹ شرط ہے کہ دونوں گروہ میں آپس میں 10 سال تک 10 ایئرس تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. نو وار. یہ سب سے امپورٹنٹ کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کی اعلان تھا. 10 ایئرس تک اب نہ خواہ قریش مکہ مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کر سکیں گے، اور نہ ہی مسلمان کافروں پر حملہ کر سکیں گے. ایک طرح سے یہ ایک پیس ایگریمنٹ تھا کہ اب یہاں سے کوئی بھی گروہ ایک دوسرے پر جنگ نہیں کرے گا. اب یہاں سے 2 شرطیں جو اس کے بعد کی، یہ جو ہے مسلمانوں کے حق میں بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ ناانصافی. پہلی جو شرط تھی، شرط نمبر 4، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے، عہد یعنی دین میں، دین یعنی اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے. یعنی مذہبی آزادی تھی کہ جو مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اور جو کافر ہونا چاہے وہ کافر ہو سکتا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا یہ سب چیزیں ہمارے پاس، ہم جس دیش میں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہاں پر بھی ایسے ہی چیزیں چلتی آ رہی. یہاں پر بھی انگریز چلے گئے، وہاں پر بھی آزادی سے رہنا ہے، کسی کو بھی ڈیموکریسی ہے، کوئی بھی اپنا مذہب اختیار کر سکتا ہے. اسی طرح سے پھر دیکھیے اس کے بعد قریش کا جو آدمی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیے. قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں آ جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے. اب یہاں بہت امپورٹنٹ، قریش یعنی کہ کافروں کا، یعنی کفار کا کوئی شخص ہے، یعنی مکہ کا کوئی شخص ہے، اور وہ اگر مدینہ آنا چاہے، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، اور مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے. یعنی مکہ سے کوئی شخص آ رہا ہے وہ مدینہ میں ایزیلی آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ جائے گا تو اس کو وہاں پر روک لیا جائے گا، اس کو وہاں سے واپس مدینہ جانے کی آزادی نہیں رہے گی. اس کو یعنی اس کو وہاں پر روک لیا جائے گا، وہاں کا سٹیزن بنا دیا جائے گا، اس کو فری نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد یعنی آپ کو یہ لاسٹ والی شرط سمجھ میں آئی؟ بہت امپورٹنٹ ہے یہ. یعنی اس کو اگر تھوڑا سا الگ طریقے سے سمجھے کہ کافروں یا مسلمانوں میں سے، یعنی مکے میں جو مسلمان باقی رہ گئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مکے میں کچھ مسلمان باقی رہ گئے. جیسا ابھی میں نے آپ کو پہلے واقعہ بتایا کہ سہیل بن عمر جو یہ شرطیں بتا رہا ہے، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو چکا تھا. وہ اس نے یہاں پر شرطیں بتاتے وقت جب حدیبیہ آیا، اس وقت اپنے بیٹے کو کہاں چھوڑ کے آیا تھا؟ بتائیے. درخت سے باندھ کے آیا تھا. درخت سے باندھ کے مکہ میں چھوڑ کر آیا تھا، اس کو قید کر کے رکھا تھا وہاں پر. یہ نہیں آ پائے کیونکہ اس کے پاس یہ فارمیٹ تھا نا، اس کو معلوم تھا، وہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا کبھی مدینہ نہ جائے، میرا بیٹا کبھی، کیونکہ یہاں مکے میں ظلم زبردستی کر کے اس کو اس کے دھرم سے، اس کو اس کے ایمان سے، مسلمان ہونے سے روک سکتے ہیں، لیکن جب وہ مدینہ چلا جائے گا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور اس قانون کے مطابق حدیبیہ کہ اگر وہ مدینہ چلا گیا اور وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پھر اس پر عمل کر سکے گا. اسی لیے اس نے، بہت ہوشیار شخص تھا، پہلے اپنے بیٹے کو وہاں قید کر کے آیا. اور وہ اس کا قانون کیا تھا؟ یہ رول کے مطابق مکے میں جو مسلمان باقی رہ گئے، یعنی مکے میں ابھی ابو جندل اور اس جیسے بہت سارے مسلمان جو باقی ہیں، ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مسلمان اب مدینہ میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر مدینہ میں کہیں گئے تو وہاں تو ان کو پھر اس شرط کے مطابق وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور اس کے مطابق ان کو اوپن آزادی رہیں گی کہ وہ اپنے
مسلمان ہونے کے سارے احکامات پر ایزیلی عمل کر سکیں. لیکن شرط کیا بنائی کہ اگر کوئی مسلمان مکے میں واپس آنا چاہے تو اسے بھی نہ روکے. اب دوسری شرط کیا تھی کہ اگر کوئی مدینہ میں کوئی مسلمان ہے، مدینہ میں کوئی مسلمان ہے اور اس کو مکہ آنا ہے، یعنی مدینہ کے کچھ منافق، جیسا ابھی ہم نے دیکھا جد بن قیس کا نام پڑھا نا، جد بن قیس، یہ 1400 شخص میں سے 1400 جو صحابہ تھے اس میں سے صرف ایک شخص تھا جد بن قیس. یہ کون تھا؟ یہ جد بن قیس کون تھا؟ مسلمان تھا؟ کون تھا؟ منافق. یہ ایک منافق تھا. تو ایسے ہی لوگ جو مکے میں تو رہ رہے بظاہر مسلمان، لیکن اگر ان کو پتا چل گیا کہ اب ہمارا نکاح کھلنے والا ہے تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ مدینہ سے باہر مکہ میں چلے جائے اور اوپنلی اپنا مشرکانہ دین پر رہے. تو ان کی شرط بنائے گی کہ جد بن قیس اس جیسے منافق لوگ اور کافر لوگ، جیسا اوس خزرج کے بہت سارے لوگ ابھی بھی، بنو قریظہ یہود کے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ کافر تھے، مشرک تھے. تو یہ لوگ اگر مکہ جا کر وہاں پر پوری طرح سے مشرکانہ طریقے پر چلنا چاہیں یا پھر وہاں جا کر اپنی منمانی زندگی کرنا چاہیں تو ان کو پوری آزادی، وہ جا سکتے ہیں. دیکھیے مدینے کا کوئی بھی شخص چاہے منافق رہو، کافر رہو، وہ مکہ جا سکتا ہے. مکے کا کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے مدینہ نہیں آ سکتا. ایک طرح سے ایسے لگ رہا نا کہ یہ ایک ناانصافی ہے، زبردستی ہے، ظلم ہے. تو جب یہ شرطوں کو ان شرطوں کو جب پیش کیا گیا تو مسلمان بڑے پریشان ہو گئے. 1400 صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، ان کو لگا یہ تو ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہوگی. سب سے پہلی چیز کہ وہ سب حالت احرام میں تھے. ان کا دیکھیے احرام باندھے ہوئے تو ابھی تلبیہ پڑھ رہے تو اب کیا مقصد رہتا ہے؟ چاہے کچھ ہو جائے، سب سے پہلے ہم کو عمرہ کرنا ہے، پہلا تو مقصد تھا. اس کے بعد احرام سے بھی بڑھ کے ابھی حکم آیا تھا اللہ کی طرف سے کہ اب تم کو جہاد کرنا ہے، اب تم کو لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی موت کا بدلہ لینا ہے، اسلام کی خاطر تمہیں کافروں سے لڑنا. اب وہ لڑنا تو گیا، ابھی ان کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں پہ آگے لڑنے کے لیے بھی نہیں آ سکتے، تم کو واپس جانا ہے مدینہ، اور نیکسٹ ایئر تک تم مدینہ آ بھی نہیں سکتے مکہ کعبہ کو. وہ بھی نیکسٹ ایئر آئیں گے تو صرف 3 دن کے لیے، وہ بھی ہتھیار بھی نہیں رہیں گے، لڑنے کے لیے بھی نہیں آ سکتے، چاہے تمہارے ساتھ کتنی بھی ظلم و زیادتی. پھر کہا گیا کہ اس میں جو سب سے پازیٹیو فیکٹر، پوری شرطوں میں آپ کو سب سے پازیٹیو فیکٹر کون سا لگ رہا ہے؟ 10 سال امن. جو صحابہ، میکسیمم جو صحابہ تھے 1400 صحابہ، اس کے اندر جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم دیکھتے ہیں نا ان کا بیہیویئر کیسا تھا، نیچر کیسا تھا، تھوڑے غصے والے تھے، اشتعال تھے، جلدی سے ایموشنل تھے کہ جلدی سے کسی چیز کے اوپر غصہ آ جاتا. جب یہ شرطیں سنے بہت غصے میں آ گئے، جلال آ گیا ان کو. ابھی ہم دیکھیں گے ان کا پورا ڈیٹیل میں واقعہ. جب تک کہ باجی جب تک کہ ایمبیسڈر آئے تھے نا، جب تک عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ چکے تھے نا. ہاں بیعت رضوان میں نے ایک پوائنٹ بتانا بھول گیا نا کہ بیعت رضوان جب ہو چکی، پوری طرح سے ختم ہو گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے بیعت لے لی، اور اسی پل یعنی 1400 صحابہ میں سب نے بل لی، ادھر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آ گئے. اچھا ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آ گئے. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ بیعت رضوان کیا تھا مسلمانوں کے لیے؟ ایک امتحان تھا، ایک ٹیسٹ تھا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اللہ کے حکم پر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، کون ہے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتا ہے. اب یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ بھی ختم ہو گیا تھا، جو دوسرا ٹارگیٹ تھا. اب صرف یہ تھا کہ ان کو عمرہ کے لیے آگے جانا ہے، لیکن اس کے لیے بھی پھر یہاں پر روک دیا گیا، اور یہ شرطیں پیش کی گئی. سہیل بن عمرو نے پوری شرطیں پیش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. اور یہ جو شرطیں ہیں اس کو کون لکھ رہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لکھ رہے تھے شرطوں کو؟ کیونکہ وہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. لیکن سبحان اللہ، دیکھیے ایک ایک قرآن کی تلاوت اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم ان کو دیا، لیکن امی بنایا. اس کے پیچھے بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، جو ہم شروع میں پڑھ کے آئے نا سیرت میں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی کو امی کیوں رکھا ہے، کیونکہ کافر جو ہے الزام نہ لگا سکے. یہ تو پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں سب. تو دیکھیے اب یہ جو شرطوں میں ہے، سب سے مثبت پہلو، سب سے پازیٹیو تھنگ جو صحابہ نے، اور صحابہ میں سے بھی اسپیشلی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا کہ بہت سارے صحابہ پریشان کن حالت میں آ گئے. کچھ صحابہ تو ایسے سند ہو گئے، جس کو بولتے ہیں نا
کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم کیا سوچ کر آئے تھے اور ہمارے اوپر اتنا ناانصافی ہو رہی. لیکن اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ کیوں اتنا پریشان ہو رہے, اس میں پازیٹیو چیز کو دیکھو. اور پازیٹیو چیز سب سے بڑی یہ ہے کہ 10 سال 10 years is a very big thing. 10 سال میں تو پورا نقشہ بدل سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ یہ 6 ہجرت کے 6 سال ہے نا, صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہو رہی. 6 سال میں صحابہ کی زندگی میں ایک دن تو سکون کا تھا. ہجرت کا سفر اتنا سخت ترین سفر, جان جوخم میں ڈال کر, سوچی وہ غار ثور کا سفر مسجد قباء سے کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے ہوئے اپنی جان کو بازی لگاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آئے. ہر صحابی کا سفر ویسے ہی ہوا. سلمان فارسی کا سفر دیکھیے, پھر ادھر صہیب رومی کی ہجرت دیکھیے, کس طرح یہ لوگوں نے جان مال ہر چیز کی قربانیاں کر کے آئے. اور آنے کے بعد بھی دوسرے ہی دن سے سریات چالو ہو گئے, یہاں سے حملہ وہاں سے حملہ, ادھر سے حملہ ادھر سے حملہ, کبھی ادھر اہل نجد کا حملہ ہے, ادھر قریش مکہ کا, ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے ادھر سے تو ادھر سے, ہر جگہ سے دشمنوں کے, یعنی جس کو بولیں گے دشمنوں کے چوکھنے حالت میں تھے, سکون ہی نہیں تھا. ہمیں دیکھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کئی راتیں جو حضرت جنگ بدر سے پہلے تک کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے کے لیے صحابہ کو رکنا پڑتا, اتنا ڈر تھا جان کا. لیکن یہ جو پلس پوائنٹ تھا یہاں پر کہ اب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں, مطلب ایک طرح سے ایک سیکیورٹی تھی یہاں پر کہ اب اگر جنگ نہیں ہے, اسلام کا تو نام ہی ہے سلامتی. جب سلامتی ہوگی, امن ہوگا, تو پھر دعوت و تبلیغ کا کام کتنا آسان ہوگا. اور دوسرا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ مکے سے کوئی بھی شخص مدینہ آ سکتا ہے, سوری مدینے کا کوئی بھی شخص پھر مکہ جا سکتا, وہاں پہ جائے گا, یہ لوگوں کو پھر اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ صحابہ میں جو دور اندیش تھے انہوں نے پازیٹیو لیا, لیکن میکسیمم صحابہ جو تھے, کیونکہ شروعات میں دیکھیے اتنی بصیرت نہیں ہوتی ہے, اور ہم کو چیزیں جو مشکل حالات میں ہوتی ہیں تو ہم کو مشکلیں نظر آتی ہیں, اس کے اندر کے پازیٹیو فیکٹرز نظر نہیں آتے. تو ہمارے لیے پہلے میں سبق پڑھتی ہوں اس کے اندر کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے, کہ تنگ سے تنگ حالات میں امید اور مثبت سوچ سے کام لینا چاہیے. بظاہر لگ رہا تھا نا کہ دب کر صلح ہوئی, لیکن پھر بھی امید سے کام لینا ہے, ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, پازیٹیو بیہیویئر سے آگے چلنا ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر جو آگے سے عملی کام کیے, آگے سے جو ڈیسیجنز لیے, اس کا عملی نمونہ ہے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس پر گھبرائے نہیں, پریشان نہیں, کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں, کوئی جوابی کارروائی نہیں, بلکہ اس کو قبول کیا. اور بظاہر منفی نظر آنے والی چیزوں سے بھی ہم کو مثبت پہلو نکالنا ہے. مشکل حالات میں چیزوں کو زبان سے اچھی بات منہ سے نکالنا ہے. اب اس کے اوپر آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی میں پورا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ کس طرح وہ تھوڑا سا جس کو بولیں گے نا امپیشنٹ ہو کر انہوں نے جو بات کہی تھی کہ ہم کو مشکل حالات میں بھی اپنے زبان پر کنٹرول رکھنا ہے, اچھی بات نکالنا ہے. قریش کی طرف سے یہ تو اس کے اندر اور لیسن سے آگے بھی. تو دیکھیے اب یہاں پر جیسے ہی اب یہ سمجھ میں آ گئی, یہ 4 پوائنٹس جو ہے یہ شرائط تھی. اب یہ شرائط کے بعد جو ہے نا صلح حدیبیہ کی جو شرائط ہے, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ شرائط لکھ کون رہے تھے, کون لکھ رہے تھے یہ سب, حضرت علی. حضرت علی. حضرت علی لکھ رہے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, حضرت علی یہ سب لکھ رہے ہیں. اور نبی کا شرائط کس طرح لکھی جا رہی تھی یہ, کہ ادھر سے ایک شخص لکھ رہا تھا کافروں کی طرف سے, سہیل بن عمرو لکھ رہے تھے سمجھو ان کی طرف سے کوئی شخص, اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے. اور جب لکھا جا رہا تھا, سب سے پہلے 2 پیپرز لائے گئے, اور جب لکھا جا رہا تھا تو یہ پوری شرطیں لکھی گئی, اور اوپر پھر جب نام لکھا گیا, کہ جب شرطیں پوری لکھنا کمپلیٹ ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, یہاں پر شروعات میں لکھا, کیا لکھتے ہیں ہم لوگ, کوئی بھی لیٹر لکھتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے, بار بار رحم کرنے والا. اب سہیل بن عمرو نے جب دیکھا کہ یہ لیٹر کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو مٹا دو. کیا کہا, اب کیوں کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہیل نے کیوں کہا کہ ہم نہیں جانتے یہ رحمان کیا ہے. اب یہاں پہ جو بسم اللہ ہم نے دیکھا کہ کافر جو تھے, قریش مکہ تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے, جی مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے. پھر شرک کیسے کرتے تھے, یہ اللہ کے ساتھ کیسے شرک کرتے تھے, بتوں کی پوجا کر کے.
अल्लाह के शरीक ठहराते थे, है ना। अल्लाह को तो मतलब उनका क्या था कि काबे में 360 बुत रखे हुए थे, काबे में आसपास पूरे 360 बुत थे, और एक काबे के पास नजदीक एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। हमने देखा ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से कि एक बड़ा बुत होता था, उनका भी वाकया है कि सारे बुतों को तोड़ दिया उन्होंने और हथौड़ी बड़े बुत की उसमें डाल दी। यानी बड़ा बुत एक, तो छोटे छोटे लोगों का, हर कबीले का अपना एक बुत होता था। नाइला, इसाफ, लात, उज्जा, मनात, ये बुतों के नाम अपने अपने कबीले के हिसाब से। और फिर वो कहते कि ये सब छोटे छोटे बुत और फिर ये एक बड़ा बुत, और फिर ये जो बड़ा बुत होता था फिर वो अल्लाह ताला के साथ हमारी दुआओं को पेश करता था। इनका अकीदा ऐसा हो गया, ये अल्लाह के शरीक ठहराते। तो ये कहते कि बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह को तो मानते हैं शुरू अल्लाह के नाम से, ठीक है, लेकिन ये रहमान कौन है, नऊज़ुबिल्लाह। यानी इनको लगा कि जैसा हमारे लात, उज्जा, मनात हम इनको पहचानते, ये रहमान कौन है हम नहीं जानते। कितने जाहिल लोग ये कहने लगे, क्योंकि ये अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह की सिफात में शरीक ठहराते, है ना। तौहीद पढ़े ना, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफात। तो तौहीद अस्मा व सिफात में इनकी गड़बड़ थी। रुबूबियत मानते थे, अल्लाह को रब मानते थे, लेकिन अल्लाह की जो अस्मा व सिफात है उसमें ये दूसरे शरीक ठहराते। रहमान और रहीम नहीं जानते हम लात, उज्जा, मनात ये जानते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। इस तरह से उस शख्स ने कहा कि मुझे रहमान नहीं पता ये कौन है, इसलिए रहमान और रहीम ये मिटा दो, बल्कि इसकी जगह क्या लिखो तुम यहाँ पर, बिस्मिका अल्लाहुम्मा। क्या लिखने के लिए कहा, बिस्मिका अल्लाहुम्मा, यानी शुरू करता हूं मैं अल्लाहुम्मा, अल्लाह जो वो है, बिस्मिका ये नाम से शुरू करता हूं तेरे जो है अल्लाह, इस तरह से लिखो। यानी अल्लाह को मानेंगे हम, रहमान और रहीम ये हम नहीं जानते। इस तरह से जहालत भरे अल्फाज है उससे। लेकिन अल्लाह के नबी का देखिए यहाँ पर बसीरत, सबर, तहम्मुल और पेशेंस के, क्योंकि पूरे पॉइंट्स बता दिए जा चुके थे। अब यहाँ पर कोई भी बात के ऊपर झगड़ा करना, यानी उस एग्रीमेंट को तोड़ देना, उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल नहीं दरामद करना। अल्लाह के नबी ने इनकी इस बात को कहा, हजरत अली से कहा, ठीक है तुम यहाँ पर अल्लाह के नाम को जो तुमने लिखा इसको मिटा दो। तो अल्लाह के इसको मिटा दिया गया, और फिर यहाँ पर भी क्या लिखा गया, बिस्मिका अल्लाहुम्मा, हजरत अली ने लिख दिया यहाँ पर। अब जैसे ही लिखा, फिर पूरे जो पॉइंट्स थे वो सुलह के पूरे पॉइंट्स इधर भी लिखे गए, इधर भी लिखे गए, और लास्ट में फिर जो है पूरे लिखने का हुक्म दे दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेट करवाया, यानी जो सुहैल बिन उमर ने जो कॉपी दिया था, अल्लाह के नबी ने फिर उसी को अपनी कॉपी पर भी लिखवाया, पूरा डिक्टेट करवाया, इमला करवाया। और फिर सुहैल ने कहा, अगर हम जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर हम आपको बैतुल्लाह से ना रोकते और ना आपसे जंग करते। फिर उसके बाद जो है ना आखिरी में फिर यहाँ पर अल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने क्या किया, यहाँ पर लास्ट में किसकी तरफ से ये पूरा का पूरा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी किसकी तरफ से लिखा, हम लिखते ना लेटर लिखते और लास्ट में हमारा नाम लिखते, मुंजालिब फ्रॉम बोलकर पूरा लिखते, ये पूरा लिखकर आखिरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन सुहैल बिन उमर ने कहा कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अगर हम इस बात को मान लेते तो फिर ये इतना बड़ा एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट, और तुमको फिर काबे को आने से रोका जाता। तुम अगर हम मान लेते कि अल्लाह के रसूल हो, तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो हम उनको इस वक्त उम्रा करने से रोकते। हम तो पहले उनको काबे में आने की इजाजत देते, वो तो काबे के मुतवल्ली होते, पहले हकदार होते। हम इस बात को कबूल नहीं करते। देखिए कितनी हठधर्मी थी। जब इंसान को शिर्क होता है तो वो कितना ज्यादा हद तक शिर्क में आगे बढ़ता है, क्योंकि दिल में ईमान नहीं था ना। अभी क्या कहने लगे, हम ये बात को नहीं मानते, इसको मिटा दो, ये नहीं चलेगा, इस एग्रीमेंट कॉपी में ये नहीं चलेगा। जिस तरह अल्लाह का नाम मिटाने की कोशिश की, यहाँ पे कहा ये भी मिटाओ अभी। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला लिख रहे हैं, उन्होंने लिख दिया ये। हजरत अली कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अल्लाह के रसूल का नाम को मिट सकूं। अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के नबी ने कहा इन्नी रसूलुल्लाही व इन कज़्ज़बतुमूनी, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ अगरचे कि तुम लोग झुठला दो। देखिए कुछ चीजें कभी कभी सामने वाला नहीं मान रहा है तो हमको जरूरी नहीं है कि इजहार करें, आगे का सोचे, बसीरत रखे। जाहिलों के साथ जो डील किया जाता है, ये जो बात थी ये जहालत की बात थी, क्योंकि इल्म नहीं था ना। जाहिल किसे कहते हैं, ला इल्म लोग, जिसको इल्म ही नहीं है, ईमान ही नहीं था अभी। तो अल्लाह के नबी ने भी यहाँ पर मामला क्या किया
کہ اللہ کے نبی آگے آئے اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے جو ہے یہاں پر اس کو مٹا دیا. حضرت علی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی کے نام کو مٹائے, تو اللہ کے نبی نے خود آگے آ کر اس نام کو مٹا دیا. اور پھر یہ جو کاپی یہاں پر اللہ کے نبی کے نام کے پاس کیا لکھ دیا, محمد بن عبداللہ, کیونکہ اللہ کے نبی کو وہ لوگ پہلے سے ہی جو نسب نامے میں ہم پڑھ کے آئے محمد بن عبداللہ کہہ کر پکارتے, محمد رسول اللہ نہیں کہتے, اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے, عبداللہ کے بیٹے بالکل مانتے تھے. وہ میٹ کر محمد بن عبداللہ لکھوایا اور یہ کاپی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ آپ یہ 1400 صحابہ کے ساتھ لیجئے اور جا کر مدینہ والوں کے پاس سب کو بتا دیجئے. اور یہ ایک کاپی جو ہے وہ سہیل بن عمرو جو تھا اس کے نام سے لکھی گئی, اور سہیل بن عمرو نے پھر یہ کاپی لے کر اس کی لے کر وہ قریش مکہ کی طرف چلا گیا. یہ 2 کاپیز بنا دی گئی. اس طرح سے یہ جو صلح حدیبیہ کے اندر جو صلح نامہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں, صلح نامہ, پیس ایگریمنٹ, اس کو لکھا گیا. اور اس کو بظاہر دیکھنے پر تو ایسا لگا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں ظلم ہے, زیادتی ہے, ناانصافی ہے, لیکن یہ فوراً سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کہا نا کہ حدیبیہ میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آنے کے آگے اجازت نہیں تھی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہیں پر حدیبیہ میں یہ جب پیس ایگریمنٹ لکھا گیا. اب دیکھیے یہاں پر یہ ایگریمنٹ لکھا گیا, یہ سارا پروسیجر چل رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو جو واقعہ جو ابو جندل کا شروع میں بتایا اس کو یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ کرنا ہے. ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 2 کاپیز بنا دی. ابھی دونوں کو پیش بھی نہیں کیا گیا, یعنی یہ مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا گیا, یہ سہیل بن عمر جو کافروں کا لیڈر تھا اس کے حوالے بھی نہیں کیا گیا. ابھی بس لکھا گیا, اسٹیمپنگ کیا گیا, اور اسی وقت یہ سین چل رہا ہے. اسی وقت کون آتا ہے بتائیے؟ ابو جندل. ابو جندل ابو جندل کس کا بیٹا؟ سہیل بن عمرو. عمیر بن سہیل بن عمرو. سہیل بن عمرو جس نے یہ جو پیس ایگریمنٹ لکھوایا, جو مین لیڈر تھا, اس کا بیٹا ابو جندل جو ہے وہاں پر بیڑیوں میں کسا ہوا. ہم نے دیکھا نا اس کو کیسا بند کر کے آیا تھا سہیل بن عمرو نے, درخت سے باندھا تھا, درخت سے بیڑیوں سے اس کے ہاتھ میں لوہے کی کڑیاں ڈال دی تھی اور اس کو رسی سے باندھ کے رکھا تھا کہ کسی حال یہ حدیبیہ تک نہیں پہنچنا چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایک بار یہ ایگریمنٹ ہو گیا پھر یہ مدینہ کبھی جا نہ سکتا, اور میں پھر اس کا معاملہ دیکھ لوں گا کہ اس کو میں اپنے دین میں لے کر آ کر رہوں گا. اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگے کیونکہ یہ مسلمان ہو چکے. ان کا بیٹا تھا, یہ کس کا بیٹا تھا؟ سہیل بن عمرو, جس نے یہ ایگریمنٹ لکھایا. سہیل بن عمرو کا بیٹا تھا, یہ ان کا بیٹا تھا. یہ مسلمان ہو چکے تھے, یہ جو ہے نا یہ مسلم ہو چکے تھے, لیکن ان کو درخت سے باندھ کر آئے. اب ابو جندل جو ہے ان کے بیٹے تھے وہ آئے اور آ کر اسی مجموعے میں 1400 صحابہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ان بیڑیوں کے ساتھ بھاگتے 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 آ گئے, چھڑا کے کسی طرح سے, اور وہاں آ کر گر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور اللہ کے نبی کو کہنے لگے, اللہ کے نبی مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے کر جائیے, میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں مسلمان ہو چکا ہوں, اور دیکھیے اس مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھ پر کتنا تشدد, کتنا ظلم ہوتا ہے. خود میرا باپ مجھے اس حال میں رکھا ہے. سوچیے اب وہ 1400 صحابہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوئی ہوگی اس ابو جندل کو دیکھ کر. سب کا دل تڑپ اٹھا ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو, جیسا ایک جسم کی طرح ہوتا ہے, جس طرح جسم کے ایک حصے کو آنکھ کو تکلیف ہو تو ہمارا پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. اسی طرح یہ صحابہ کا تو ہم نے دیکھا درجہ, اہل بیت رضوان ہے, یہ اہل صلح حدیبیہ ہے, کتنا اونچا درجہ ہے ان کا. تو یہ صحابہ نے جب دیکھا کہ ابو جندل کو اس طرح سے, تو فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی ابو جندل کو ساتھ لے لیجیے. اور اللہ کے نبی نے فوراً سے سہیل بن عمرو کو کہا کہ دیکھو ابو جندل کو چھوڑ دو, ہمارے ساتھ مدینہ جانے دو, یہ مسلمان ہو گیا ہے, بس انہیں ہمارے ساتھ جانے دو. لیکن اب دیکھیے سہیل بن عمرو, اس نے کیا ہی تھا سب اس کے لیے, سیکنڈری سب کے لیے تھا, لیکن پہلے اپنے بیٹے کے لیے تھا. اس کا کوئی بھی پہلے پرسنل لیول پہ فائدہ چاہتا ہے نا. اس نے بولا نہیں, ابو جندل آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے سہیل تم اچھے انسان ہو, میرے لیے چھوڑ دو, تمہیں میرا واسطہ. تو اس نے کہا کہ نہیں, تمہارے لیے بھی نہیں, میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو ایگریمنٹ پورا نہیں ہوا, ابھی سائننگ ہوئی, لیکن جس کے اس کے ہاتھ میں نہیں گیا, ابھی یہ معاملہ مکمل نہیں ہوا, ابھی مہر نہیں لگی ہے, تو اس سے پہلے ابو جندل کو چھوڑ دو. تو اب دیکھیے سہیل بن عمرو کتنا اکڑ گیا. اس نے کہا کہ اگر ابو جندل کو آپ کے ساتھ میں چھوڑ دوں گا جانے کے لیے تو یہ صلح نامہ کینسل ہو جائے, یہیں پر کینسل, اس پر اور ہی نہیں لگنے دوں گا. میں 10 سال جو پیس معاہدہ ہوا میں توڑ دوں گا اگر آپ ابو جندل کو اپنے ساتھ لے کر.
अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कितने परेशान हो गए होंगे। ऐसी सिचुएशन में तो हमको समझ में ही नहीं आता ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन कभी कभी इमोशनल होकर जोश में आकर होश नहीं खोना है, बल्कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए होशमंदी के साथ फैसले लेना चाहिए। वही हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को उठाया और कहा, अबू जंदल जाओ सब्र करो, अल्लाह तुम्हारा बेहतरीन मामला करेगा, तुम्हें अभी सब्र करना है। और अबू जंदल को कहा कि तुम अपने वालिद के साथ मक्का वापस चले जाओ। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत गुस्सा आ गया। मतलब देखिए ना, एक आम इंसान होने के नाते, क्योंकि मोहब्बत थी ना, उनको इतना गुस्सा आ गया, वो फौरन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उमर बिन खत्ताब जो है वो अबू जंदल को, पहले तो क्या किया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अबू जंदल को कहा कि अबू जंदल उठो और जाओ अपने वालिद को कत्ल कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहा कि जाओ अपने वालिद को कत्ल कर दो। लेकिन देखिए उस वक्त अगर एक गलत कदम, एक गलत स्टेप कितना गलत साबित हो सकता था। ये क्योंकि एक सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मैटर था। दो स्टेट्स थे, एक तरफ मुसलमान थे, एक तरफ कुरैश थे, एक तरफ मदीना मक्का नहीं, बल्कि एक दुनिया की हिस्ट्री बनने वाली थी। सुलह हुदैबिया को कुरान में फतहुल मुबीन कहा गया, बहुत बड़ी फतह मिलने वाली थी। एक गलत कदम सब कुछ पानी में मिला सकता था। लेकिन अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को कहा, उमर समझ जा, उमर समझ जा। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और कहा कि अल्लाह के नबी, क्या हम हक पर नहीं है? आप मुझे बताइए कि हम जो दीन पर अमल कर रहे हैं, क्या हम हक पर नहीं है? और ये लोग जो बातें करते हैं, सुहेल बिन अमरू और उसका दीन, ये तो बातिल है, झूठा है, फिर हम क्यों इसकी सुलह क्यों एक्सेप्ट करें? आप हुक्म दीजिए, हम अब भी ये सुलहनामा को फाड़ कर फेंक देंगे और आपके साथ जंग करने के लिए मदीना मक्का चले जाएंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चले जाए। जान चली जाएंगी तो कोई बात नहीं है, लड़कर मरेंगे, लेकिन ये सुलह नहीं करेंगे, हम दबे क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर शांत हो जा, और उनको समझाया कि उमर ये सही मौका नहीं है, और उनको उस वक्त उनको थोड़ी देर समझा दिया। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में, उनका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, बहुत जज्बाती हो गए थे। और फिर उसी आलम में, और यहाँ पर ये लोग चले गए, अबू जंदल को लेके सुहेल बिन उमरू जो थे वापस मक्का चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हुदैबिया में जो गांव में थे वहां पर और 3 दिन तक रुके, 3 दिन तक वहीं पर रुके, और वहां पर रुककर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर रुके। उसी दौरान में क्या नाजिल हुई, कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरह फतह। सूरह फतह। फतह, पूरी सूरह फतह। कभी कभी बताया जाता है कि 10 से 12 आयत जो है सूरह फतह की नाजिल हुई। पहली आयत क्या है बताइए सूरह फतह की? इन्ना फतहना फतहम मुबीना, बेशक ये फतह मुबीन, खुल्लम खुल्ली फतह है। जब ये आयत नाजिल हुई, देखिए मैंने इसको ग्रुप पे डाला है, सब लोग इसका ट्रांसलेशन पढ़े और कुरान में से तिलावत करें। जब आप ये बैकग्राउंड को जानेंगे और ये 10 आयत 12 आयत शुरू की पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा ये पूरा का पूरा वाकया मंजर समझ में आएगा कि इसको फतह मुबीन क्यों कहा गया। और जब ये सूरह फतह नाजिल हुई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत की तिलावत की। अल्लाह, ए उमर देखो अल्लाह की तरफ से वही आई है, और सूरह फतह को बताया कि देखो इसमें बशारतें हैं, इसको फतह मुबीन कहा है, ये अल्लाह की तरफ से वादा था, ये अल्लाह का हुक्म था वहां पर सुलह का। और तुमको लगता है कि वो ख्वाब पूरा नहीं होगा जो हमने देखा था? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए थे? ख्वाब में देखा था ना उम्रा किया जाएगा, ये ख्वाब सिर्फ पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अगले साल हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और मालूम है अगले साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा जो है वहां पर उम्रा के लिए आते हैं, उम्रा करते हैं, यानी 7 हिजरी में, 7 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का आते हैं, उम्रा करते हैं, 3 दिन तक क़याम करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और अब उसके अगले साल तो फिर 10,000 का लश्कर, यहाँ पर सिर्फ 1400 सहाबा। देखिए 6 हिजरी में मुसलमानों के सिर्फ 1400 मुसलमान थे यहाँ पर, कुछ रिवायतों में है कि 1500। हाँ, और 7 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा आते हैं और उम्रा करते हैं, 3 दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं इस एग्रीमेंट के मुताबिक। और 8 हिजरी में उसके नेक्स्ट ईयर, सुभान अल्लाह, कितना लश्कर है? 10,000 का लश्कर लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंटर होते हैं, और उसी को कहा गया है फतहुम मुबीन।
جو بغیر خون بنائے کہ خون کا ایک قطرہ بہائے بنا، اتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں ایسی کہیں فتح نہیں ہے کہ خون کا ایک قطرہ بہائے بنا جس شہر سے، جس دیار سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، اسی دیار پر ان کو معاف کرتے ہوئے وہاں پر اسلام کا جھنڈا لگایا گیا، تمام بتوں کو توڑا گیا، اور کس طرح سے اسلام کی اذان کو بلند کیا گیا، طواف کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر تھوڑا پیچھے آ کر دیکھیے، لیکن یہاں پر کتنا صبر کرنا ہے، کتنا صبر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے تیش میں آ گئے تھے، اور پتہ ہے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فتح کی تلاوت سنی تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے بات کی۔ حالانکہ انہوں نے کوئی بدزبانی نہیں کی، لیکن جو بھی ریاکشن تھا، سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا انہیں اتنا شدید غم تھا، اتنی شدید تکلیف تھی کہ انہوں نے خود ان کی احادیث میں بتایا ہے، یعنی ان کی روایت کیا انہوں نے کہ بتایا کہ میں نے اس غلطی کی وجہ سے، میں نہیں جانتا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس طرح سے بات کی ہے جس طرح میں نے صلح حدیبیہ کے دن بات کی تھی۔ اپنی زندگی میں ایک ہی بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بات کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس غلطی، یعنی اس کو وہ گناہ کہتے ہیں اپنی طرف سے، کہ اس گناہ کی وجہ سے میں نے اپنی ساری زندگی، ورڈ یاد رکھیے، اپنی ساری زندگی میں اتنا، سب سے پہلے تو اس کے لیے ہر وقت توبہ کی اس غلطی کی وجہ سے۔ توبہ کی شرطیں کیا ہے؟ سب سے پہلے سچے دل سے اس گناہ کی توبہ کی جائے، اللہ سے معافی طلب کی جائے، اور پھر یہ توبہ کی قبولیت کی دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی نیکی کا کام کریں، تو وہ نیکی کے بدلے میں، یعنی اس توبہ کا گناہ کا جو کفارہ کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی نفلی روزے رکھتے تھے کہ اللہ مجھے، میں آج اس روزہ رکھ رہا ہوں اس نیت سے کہ مجھے اس وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے بات کی تھی اس پر میری پکڑ نہ ہو۔ اس گناہ کی وجہ سے وہ نفلی روزے رکھتے، اس گناہ کی وجہ سے وہ اپنے آپ نفلی صدقات کرتے، وہ کہتے ہیں میں نے اتنے صدقات کسی وجہ سے نہیں کیا جتنا اس گناہ کا کفارہ کے طور پر میں نے صدقات عطا کی، ہر وقت صدقہ کرتے اور کہتے اللہ میری اس گناہ کی وجہ سے میری پکڑ نہ کرنا۔ جبکہ دیکھیے کہ وہ گناہ تھا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت ہی ان سے راضی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی ان سے راضی ہو گئے کہ کوئی بات نہیں عمر، ایک ہیومن نیچر ہے تمہارا، تھوڑا سا غصہ والا مزاج ہے، اور تم نے پوچھ لیا، اور وہ غلط چیز پر غصہ کیے تھے کیا؟ نہیں، کوئی بھی کام نہیں ہوتا تو ان کو وہی لگتا تھا نا کہ وہ اسلام کی محبت، مسلمان شخص ابو جندل کی محبت میں انہوں نے ایسا کیا، کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود محبت رسول، اطاعت رسول، اور اپنے گناہ اور آخرت کی کیسی فکر، اللہ سے خوف کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس گناہ کی وجہ سے میرے تمام نیکیوں میں پانی نہ پھیلے۔ اور ہم تو کتنی ساری سنتوں کو توڑتے ہیں، کتنی ساری سنتوں کو توڑتے، کتنے سارے، پھر بھی ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے نا، جانے تو کوئی بات نہیں، اگلی بات ہے، ہم اپنا ہی لاجیکل ریزننگ دے دیتے اور اپنے آپ کو خود ہی معاف کر لیتے، توبہ بھی نہیں کرتے جلدی، تو کفارہ تو دور کی بات ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، ہم کو سچی اور پکی توبہ کرنے والا بنائے، اور ہم کو احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ہم جب بھی ہمارے جو گناہ ہوئے ہیں اس کا کفارہ ادا کرنے والے بنائے۔ کس طرح ادا کر سکتے ہیں، ہم کو یہاں پر طریقہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، نفلی عبادات کر سکتے ہیں، نفلی صدقات کر سکتے ہیں، جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک، وہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں میں نے کتنی زندگی تک یہ کام کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ میرے دل کو جب سکون لگا، یعنی خود بخود اطمینان آ جاتا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ضمیر ہے، وہ اندر سے ہم کو آواز آتی کہ نہیں اب یہ چیز کے لیے ہم کو سکون آ جاتا، ورنہ بے چینی رہتی ہے۔ تو جب تک کہ مجھے قلبی سکون نہیں ملا تب تک میں یہ کام مسلسل کرتا رہا، یعنی مسلسل وہ روزے رکھتے رہے، مسلسل نفلی صدقات کرتے رہے۔ جب ان کو لگا کہ اللہ نے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے معاف کر دیا، تو پھر انہوں نے اس کام کو روک دیا، بند کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے کہا نا اس کے صلح حدیبیہ کے اندر 1400 صحابات کے اپنے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے ان کا اتنا خاص مرتبہ ہے۔ یہ تو صرف ایک ایکسپیرینس کو شیئر کیا یہاں پر حضرت عمر کا، اس طرح سے ہر صحابہ کا ہے، بہت سارے صحابہ کا اس کے اندر ایکسپیرینس ہے۔ تو انشاءاللہ آپ خود بھی پڑھیے صلح حدیبیہ کے واقعات کو، کیونکہ ہم کلاس میں تو اتنا نہیں لے سکتے ہیں، اور جو تھرڈ فولڈر ہے استادہ کا جو دہرائی ہے، اس کے اندر انہوں نے 2-4 صحابہ کے الگ الگ ایکسپیرینس کو بتایا ہے،
اس کو پڑھیے, اس کے اندر بتا دیکھیے ہمارے لیے بہت سارے عمل کے موقع ہیں. سہیل بن عمرو پھر کب مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں, سہیل بن عمرو بعد میں مسلمان ہو گئے. فتح مکہ جب ہوتا ہے اس کے بعد سہیل بن عمرو بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. جی صلح نامہ لکھا گیا, جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد پھر سہیل بن عمرو بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. جی اچھا, اب دیکھیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سورہ فتح نازل ہوئی. 3 دن حدیبیہ میں قیام کیا اور اللہ کے نبی وہاں سے آگے بڑھ گئے. اللہ کے نبی وہاں سے مکہ کی طرف, مدینہ کی طرف واپس چلے گئے. اب دیکھیے یہاں پر کچھ واقعات ہوئے ہیں, ہم اس کو تھوڑا شارٹ میں بڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہاں, پہلے یہ ایک چیز یہاں پر ہے کہ جب یہ 3 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے ہوئے تھے. کہاں پہ رکے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیبیہ میں. حدیبیہ میں. اب یہاں پر سچویشن سوچئے کہ جیسے ہی یہ صلح نامہ لکھا گیا یہ لوگ چلے گئے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 1400 صحابہ کون سی حالت میں ہیں؟ عمرہ احرام کی حالت میں. احرام کو نہیں. اللہ کے نبی اور حضرت عمر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت احرام میں. اب یہاں پر حکم آ گیا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, واپس جانا ہے, لیکن ایسے ہی چلے جائیں گے کہ حالت احرام میں. احرام کو کھول کر جانا پڑے گا, لیکن احرام کو کھولنے سے پہلے کیا ہے, شرط کیا ہے؟ قربانی, سر منڈانا اور قربانی کرنا. جانور تھا اس کو ذبح کرنا تھا, قربانی کا جانور جو ہے اس کو ذبح کرنا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کو حکم دیا. دیکھیے سب جب صلح ہوئی تو سب کے سب سیڈ تھے, بہت پریشان تھے, مایوس تھے, اور جس کو کہیں گے کہ ان کو لگا کہ ہماری ایک وقتی طور پر ہماری تو ہم نے دب کر صلح کی ہے, تو سب پریشان ایسے بیٹھے ہوئے تھے حالت میں. اسی سچویشن میں اللہ کے نبی آ کر 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ چلو اٹھو اور قربانی کا جانور جو ہے اس کو ذبح کرو اور اپنا احرام کھول کر ہمیں آگے بڑھنا ہے, واپس مدینہ جانا ہے, لیکن اپنے بال منڈوانا ہے, قربانی کرنا ہے. لیکن وہ لوگ اتنے انکانشیس ہو گئے تھے, یعنی غم کی وجہ سے کبھی کبھی ہوتا نا ہم کو, ایسا نہیں تھا کہ صحابہ نے نافرمانی کی, بلکہ وہ غم کی وجہ سے وہ لوگوں نے اس بات کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جاری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے صحابہ کو حکم دیا اور انہوں نے میری بات نہیں مانی. ایک بھی صحابہ 1400 میں سے اٹھ کر تیار نہیں ہے کہ وہ فوراً اٹھے اور اپنا قربانی کا جانور پیش کرے قربانی کے لیے. اللہ کے نبی واپس اپنے کمرے میں چلے گئے. بتائیے پھر کون یہاں پر آ کر ان کی ہمت بناتی ہے؟ کون سی ازواج مطہرات ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مبارک ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اس سفر میں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اپنے کو مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ پریشان مت ہوئیے, آپ کیا کریے, آپ خود آگے بڑھیے. کیا کریے آپ خود آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر آپ کیا کریے, آپ خود سب سے پہلے قربانی کا جانور جو ہے آپ ذبح کیجیے اور اپنا سر منڈوا لیجیے, اور کسی سے اب آپ مت کہیے, آپ کسی سے بات مت کریے, آپ خود ایک پریکٹیکل نمونہ پیش کریں اور دیکھیے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ سب آگے آ جائیں گے. تو دیکھیے یہاں پر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا, اللہ کے نبی نے اس مشورے کو قبول کیا. ویسے ہی کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ تھا. کس کا اونٹ تھا یہ؟ قصوہ کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹ تھا وہ ابو جہل کا اونٹ تھا. اچھا, ہم بولیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا, کوئی گیس؟ جنگ بدر جب ہوئی تھی تو جب مال غنیمت جو ملا تھا اس کے اندر ابو جہل کا جو اونٹ تھا, ابھی ابو جہل کا اونٹ ہے, اس کی نشاندہی کیسے ہوئے؟ کیونکہ وہ جو اونٹ تھا کیمل تھا, اس کے ناک میں ایک چاندی کا, اس کو کہتے ہیں نا چاندی کا ایک حلقہ, یعنی کہ ایک رنگ پہنایا ہوا تھا. چاندی کا ایک رنگ جو ہے اس کے ناک میں پہنایا ہوا تھا, چاندی کا ایک حلقہ تھا اس کے ناک میں پہنایا ہوا. تو یہ نشانی تھی, یعنی رعب کی نشانی تھی. ابو جہل کا جو اتنا بڑا سردار تھا نا وہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے, وہ سردار کا اونٹ تھا. تو اللہ کے نبی نے اسی اونٹ کو ساتھ میں لے کر آئے تھے تاکہ کفار مدینہ کو شرم محسوس ہو, ان کو تھوڑا سا نیچا دکھا. تو ابو جہل کا جو اونٹ تھا جو جنگ بدر میں مال غنیمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے آیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونٹ کو قربانی کی. اور جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی خود اٹھ گئے قربانی کے لیے,
धीरे धीरे सारे सहाबा जिनके पास कुर्बानी का जानवर था सब लोग उठे और सबने अपनी कुर्बानी का जानवर की कुर्बानी की, अपने सर मुंडाए और फिर वो गम की जो कैफियत थी, इतने गमगीन थे, बताया जाता कि ऐसे लग रहा था सहाबा को इतने गुस्से में थे कि गुस्से की हालत में वो एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। मतलब एक मिसाल बताई गई कि वो बहुत ज्यादा शदीद गमगीन थे, परेशान हालत में थे। तो इस मौके पर गाय और ऊंट के 7-7 आदमियों की तरफ से ज़ुबह किए गए, यानी एक गाय 7 आदमियों की तरफ से, एक ऊंट 7 आदमियों की तरफ से, इस तरह से सबकी तरफ से कुर्बानी पेश की वो लोगों ने। उसके बाद फिर बाल कटवाए और फिर अपने एहराम खोलकर फिर मदीना चले। अच्छा, यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले उम्मे सलमा के कैरेक्टर को देखते हैं, क्योंकि बीइंग अ लेडी हम सबको इनकी सीरत से हमको बहुत बड़ा सबक मिलता है। तो उम्मे सलमा ने जो मशवरा दिया इसमें हमारे लिए क्या सबक है बताइए, आप लोग बताइए जल्दी, हमारा टाइम खत्म हो गया। बताइए जल्दी बताइए, उम्मे सलमा के कैरेक्टर से आप सबको क्या सबक मिलता है? कि औरतें भी आगे बढ़ के कुछ कर सकती हैं, मतलब मशवरा दे सकती हैं। जंग के मैदान में अगर वो नहीं भी शामिल हुए तो इस तरह के मशवरे देकर अपने मतलब उनकी हिम्मत बढ़ा सकती हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। और कोई बताइए? मुश्किल हालात में शौहरों की हौसला अफजाई करना। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट। और कोई? सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए और हिम्मत से काम करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बताए दोनों भी पॉइंट्स। तो देखिए आजकल अगर हम देखेंगे कि उम्मे सलमा ने जो मशवरा दिया ये एक पर्सनल मशवरा था क्या, जैसा अभी हमारे शौहर को हम देते हैं कि आते वक्त सब्जी लेकर ये आ जाइए, वो लेकर आ जाइए, इस तरह से हम पर्सनल मशवरे देते हैं। लेकिन ये मशवरा जो था एक पर्सनल मशवरा होने के साथ साथ एक सियासी मशवरा था, एक पॉलिटिकल एडवाइस थी। तो इससे हमें सबक मिलता है कि किस तरह से अल्लाह के नबी ने औरतों को इतना बड़ा मुकाम दिया। हमारे दीन इस्लाम ने मुसलमानों औरतों को इतना बड़ा मुकाम दिया कि ना सिर्फ वो घर के मामलात में, इनफरादी मामलात में उनके मशवरे को कबूल किया जाए, बल्कि सियासी मामलात में, पॉलिटिकल इश्यूज में भी वो अपनी राय को, अपनी ओपिनियन को रख सकती है। और ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को सुना बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें बहुत बड़ा सबक है ना, कि जिस तरह से अगर जैसे कहेंगे कि पार्लियामेंट हाउस में औरतों की आवाज को, औरतों की ओपिनियन को सबसे ऊपर रखना चाहिए, ये मेन इस तरह की बात है। कि अल्लाह के नबी ने हजरत उम्मे सलमा का मशवरा लिया भी और उसके ऊपर अमल भी किया। तो ये एक सबक है। और दूसरा सबक, इससे उम्मे सलमा की जहानत समझ में आई कि औरतों ने, जैसा अभी शारिका बाजी ने बताया, कि औरतों ने अपने शौहरों की हिम्मत बनानी चाहिए। मुश्किल हालात में उन्हें एक पॉजिटिव और एक अच्छी राय देना चाहिए, हिम्मत और हौसला उनको एनकरेज करना चाहिए। उम्मे सलमा औरतें क्या करती है इस हालात में, उमूमन हम लोग क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं कि हाँ हमको तो पता था वो ऐसे ही करेंगे, हमको तो पहले से ही पता था, वो तो है ही ऐसे। नेगेटिव वर्ड्स नहीं बताएंगे, बल्कि उस हालात में भी हम उनको हिम्मत दिलाएंगे, एनकरेज करेंगे, जिस तरह से उम्मे सलमा ने यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एनकरेज किया कि नहीं, ये जो सहाबा है, देखिए सिचुएशन को सोचिए आप। इसी मामले में जब वो शख्स आया था उमरो बिन क्या नाम था उसका, ये हमने जो बुजुर्ग शख्स था, क्या नाम था उसका, उर्वा बिन मसूद, क्या कहा था उसने, क्या वसवसा डाला था कि आप इन 1400 सहाबा के ऊपर उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं हथियार, बिना हथियार के। आपको लगता है कि 1400 सहाबा आपको अपनी जान पर खेलकर आपकी मदद करेंगे, आपके इस्लाम को कायम रखेंगे? मुझे नहीं लगता, बल्कि ऐसे उसने वसवसा डाला। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए यहाँ पर वो मौका आ गया कि अल्लाह के नबी 3 बार कह रहे हैं और सहाबा नहीं सुन रहे। एक तरीके से दिल में क्लिक आ जाता है ना वो वसवसा शैतान का। अल्लाह के नबी तो इस वसवसे से बहुत ऊंचे थे, इससे बहुत ही बेनियाज थे ऐसी बातों से और ऐसी चीजों से। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है ना, हम इस तरह से सोचते हैं कि देखो उसने कहा था और यहाँ पर तो सच में सहाबा ने वैसे ही किया। अल्लाह के नबी 3 बार कह रहे हैं और अल्लाह कोई सहाबी नहीं उठ रहा है। लेकिन उस वक्त भी उम्मे सलमा ने उनको कहा कि नहीं, ये आपकी नाफरमानी या आपकी इताअत से मुंह नहीं बोल रहे, बल्कि ये शदीद गम में है, डिप्रेशन में है, अनकॉन्शियस लेवल पे है, इनको समझ नहीं आ रहा आपकी बात, ये सुनकर भी सुन नहीं पा रहे। होता है ना एक सिचुएशन में कि बातें कभी कभी सच चलती रहती है लेकिन हमारे सुने नहीं आती, समझ नहीं आती।
उस सिचुएशन में है, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक मुस्बत सोच के साथ हिम्मत दिलाई, बेहतरीन मशवरा दिया, और फिर अल्लाह के नबी ने उस पर अमल भी किया, और फिर उम्मे सलमा की इसमें जहानत, उनकी हिम्मत और उनका अखलाक और उनकी सीरत समझ में आती है। तो अल्लाह ताला हम सबको भी उम्मे सलमा जैसी बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या हुआ, अल्लाह के नबी वहां से निकल गए। उसके बाद कुछ चीजें हैं कि जैसे औरतों का है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन ये सूरह फतह से हम सबको ये समझ में आता है कि अल्लाह के नबी ने इसको फतेह मुबीन क्यों कहा था सूरह हुदैबिया को, क्योंकि अगले ही साल हमने कहा ना कि वो सारे के सारे जो ये थे, ये दावत ये 10 साल जो अमन के थे वो दावत के लिए खुले हो गए कि अब कोई भी आसानी से दावत पेश कर सकता था, क्योंकि जंग का, झगड़े का ये माहौल खत्म हो गया। और अब यहाँ पर जैसे ही सुलह हुदैबिया हुई, कुछ ही दिन के बाद मक्के के जो बड़े बड़े सरदार थे, और मक्के के जिसको कहेंगे यहाँ पर अल्लाह के नबी ने कहा कि मक्के के जिगर गोशे किसे कहते हैं, बोलते हैं ना कलेजे का टुकड़ा, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको कहेंगे हार्ट बीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करते थे, क्योंकि सारे जंगों में जो रोल देखते हैं हम काफिरों की तरफ से, जंग ओहद में और यहाँ पर भी जो जंग के मैदान में जो सरकुरू होते थे हर वक्त, वो थे उमरू बिन अल आस, और दूसरे हैं खालिद बिन वलीद, और तीसरे हैं उस्मान बिन तलहा। ये 3 शख्स जो है अभी तक काफिर थे, मुशरिक थे, अभी तक इस्लाम से सुरखरू नहीं हुए थे। लेकिन सुलह हुदैबिया के कुछ ही दिन बाद, अभी फतेह मक्का से पहले, सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ताला ने इनके दिलों में शर सदर किया, क्योंकि जंग नहीं है तो इनको सोचने का मौका मिला ना। ये लोग सोचते ही नहीं थे, बस तलवार उठाए जंग के लिए निकल गए। खालिद बिन वलीद को क्या बाद में जाके सैफुल्लाह कहा गया, अल्लाह की तलवार, लेकिन ये इसका काम था सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन जब जंग ही नहीं सोचना शुरू किया, जब सोचा तो अल्लाह ने इनके दिल में हिदायत डाली, और ये 3 बड़े बड़े लोग, उमरू बिन आस, खालिद बिन वलीद, उस्मान बिन तलहा, ये मुसलमान होकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बन गए। सब के सब अल्लाह से राजी होने वाले बन गए, ये सब मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। इसी को असल में फतह मुबीन कहा गया, क्योंकि हम देखेंगे कि आगे जाकर फिर खालिद बिन वलीद जो है सैफुल्लाह कहा गया, अल्लाह की लपकती हुई तलवार। काफिरों के लिए किस तरह से इन्होंने दुश्मनों का नामो निशान खत्म किया, आगे जाकर देखेंगे। खैबर में देखे, हम मुत्ता में देखे, तबूक में देखे, यमामा, बाद में कई जंगे लड़े हुए, और मुसलमानों के लिए एक राइट हैंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इस्लाम की ताकत बढ़ाने के लिए। इस्लाम का झंडा ना सिर्फ मदीना बल्कि पूरे अरब पर लहराया खालिद बिन वलीद और इन जैसे बहादुर सिपाही। तो ये सुलह हुदैबिया के बाद इस तरह से मक्के के जिगरगोशों को अल्लाह के नबी ने कहा कि मक्के के जिगरगोशों ने लाकर मदीना की गोद में लाकर डाल दिया सुलह हुदैबिया के बाद, इसीलिए इसको फतह मुबीन कहा जाता है। तो इसके बीच में कुछ वाकयात भी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में रिवीजन में ले लेंगे। किस तरह कुछ औरतें जो थी, औरतें भी जो है वो हिजरत करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम मदीने में रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि सुलह हुदैबिया हो चुकी थी तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पर अपनी बसीरत, अपना विजडम और इंटेलेक्चुअल को यूज किया और कहा कि इस बाईत में औरतों के लिए तो कोई हुक्म नहीं है, इसीलिए औरतें यहाँ पर रह सकती हैं, और उनको मदीना में पनाह दी। लेकिन उसके लिए कानून बनाया कि ये चूंकि मुशरिका औरतें थी तो उनका जो मुशरिक मर्द थे उनसे उनका पहले तलाक किया गया, और चूंकि तलाक किया गया तो उनका महर वापस देना जरूरी था। तो फिर जो उनके नए शौहर थे जिसके साथ उनको निकाह में डाला गया, उनके शौहरों को कहा गया कि तुम लोग सबसे पहले जो भी खातून से निकाह में आओगे पहले उनका महर जो है अपने पहले शौहरों को देने के लिए कहा। तो उन्होंने उनके शौहरों को निकाह, पहले शौहर जो मुशरिक थे मक्का में रहने वाले या फिर जिधर भी रहते थे, उनके शौहरों को निकाह महर वापस देने का हुक्म दिया, और फिर अपने अपने महर, औरतों को इन नए महर के साथ अपने अपने निकाह में लेने का हुक्म दिया। तो इस तरह से जो सूरह मुम्तहा नाम है इसका डिटेल में वाकये को बयान किया गया है। तो इसी दौरान हुआ सुलह हुदैबिया के बाद। इसके बीच में बहुत सारे वाकयात भी है। देखिए इतने वाकयात है, मैंने कहा कि 1400 सहाबा, सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो हमको सबक यही लेना है कि मुश्किल हालात में भी हमें क्या करना है, पुरुम्मीद होना है, कभी मायूस नहीं होना है। इस्लाम में अगर हम आज देखेंगे दुनिया में, आज हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस मुकाम पर है,
ہم کو بھی لگ رہا ہے نا کہ اسلام کی کہیں عزت نظر آ رہی ہے, مسلمانوں کی کہیں عزت نظر آ رہی ہے. بظاہر سب جگہ ہیوملیٹ ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, ذلت کا شکار ہے, لیکن ہم سمجھیں کہ اب فتح مبین, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا انشاءاللہ بہت نزدیک ہوگی. لیکن ہمیں اس حالات میں ہم کو کیا ہے, ثابت قدم ہونا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, اور جس طرح ان کو 10 سالہ ٹائم تھا اس طرح سے ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کو پوری آزادی ہے کہ ہم دین سیکھیں, سکھائیں, دعوت و تبلیغ کر سکیں. بس یہ کام ہم کو کرنا ہے, اپنے اپنے گھروں میں اپنی اسلامی حکومت کو نافذ کرنا ہے. انشاءاللہ اسلامی حکومت بھی آ جائیں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم صلح حدیبیہ والے دور میں گزر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد فتح مبین ہم سب کے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا ہے ہم سب کے لیے آسانی فرمائے سمجھنے کے لیے, اور یہ واقعات کو ہم صرف ہسٹری کے طور پر نہ لے کی, کیونکہ اس کو آج کے دور سے بھی ریلیٹ کریں, کیونکہ سیرت ہر دور کے لیے, قرآن ہر دور کے لیے رہنمائی. چلیے یہاں پر رکتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام